بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹی وی۔ اروما تھراپی اعصابی، ذہنی اور تندرستی کے لیے جدید سائنس اور تحقیقات کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اروما تھراپی خالص نباتاتی تیلوں کے ذریعے ہی زیادہ فائدہ مند ہے، بالخصوص ڈپریشن، اعصابی بیماریوں کے خلاف اس کا دنیا بھر میں استعمال ایک روایت بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، حفظان صحت کی تعلیم دی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بعد جب لوگ پہلا جمعہ پڑھنے آئے تو تنگ جگہ پر ہجوم کے باعث گھٹن کا احساس ہوا۔ انہوں نے اس کو فوری اہمیت دے کر جمعے والے دن غسل اور لباس کی تبدیلی کو ضروری قرار دے دیا۔ پھر اس روز خوشبو لگانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پایا۔ ان کے ہاں دو پسندیدہ قسمیں تھیں، کستوری اور زیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کستوری پسند فرماتے تھے۔ بیماریوں سے نجات، صحت برقرار رکھنے کے لیے انسان کسی بھی ایسے طریقے علاج کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، اسے افادیت مہیا کرتا ہے۔ اسی غرض سے طبی سائنسدان قدیم و جدید طبی نظریات پر تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ایک ایسی طبی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے مفید اور غیر مضر طریقہ علاج صرف اور صرف نباتاتی طریقہ علاج مزمل ہے۔ اروما تھراپی بھی قدیم نظریاتی استوار ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو بلا شبہ جدید تحقیق کے بعد مزید افادیت کے حامل ہو چکی ہے۔ اروما تھراپی کا مکمل انحصار نباتاتی تیلوں پر ہے جو بیرونی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اروما تھراپی ہمارے ہاں مالش کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر یہ مالش سے بڑھ کر ہے۔ اس میں مختلف بیماریوں کے لیے مختلف قسم کے پھولوں، جڑی بوٹیوں، تیلوں سے بدن کے محسوس مقامات پر مالش کی جاتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے اروما تھراپی خالص نباتاتی تیلوں کے ذریعے ہی زیادہ فائدہ مند ہے، بالخصوص ڈپریشن اور اعصابی بیماریوں کے خلاف اس کا دنیا بھر میں استعمال ایک روایت بن گیا ہے۔ بڑے ملکوں میں خصوصاً یورپی ایشیائی ممالک میں پہلے ہی نباتاتی تیلوں کے ساتھ مالش کر کے جسمانی حد و حال کی حفاظت اور صحت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب فرانس کا ایک معالج نے نباتاتی تیلوں کے فوائد کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے تیلوں کو مختلف بیماریوں پر آزمایا تو علاج باقاعدہ اروما تھراپی کی شکل میں ڈھل گیا، جس کی تقلید میں آج بہت سے ممالک میں مصنوعی نباتاتی تیلوں سے اروما تھراپی کی جا رہی ہے۔ جرمنی کے طبی سائنسدانوں پروفیسر کلارک نے اس بات پر بہت پریشان ہے۔ یورپ میں مصنوعی تیلوں کے ذریعے اروما تھراپی کے نظریات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جو لوگ مصنوعی کیمیکل نباتاتی تیلوں پر انحصار کرتے ہیں، ان کے لیے خالص نباتاتی تیل تیار کرنا بہت مہنگا اور مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا، جب گلاب کے 30 پھولوں میں سے صرف 2 قطرے خالص نباتاتی تیل کے حاصل ہوگا، کاروباری لوگ مصنوعی اور کیمیکل نباتاتی تیل بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے تیلوں کی وجہ سے لوگ جلدی امراض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اروما تھراپی کا علاج صرف کسی حادثے کی دریافت نہیں، یہ صدیوں سے رائج ہے۔ مصری اور بابلی تہذیب کے آثار بتاتے ہیں کہ اس عہد میں امرا اور فرعون پھلوں اور جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے غسل کرنے کے علاوہ اس کی مالش کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اروما تھراپی کو صحیح شناخت 1920 میں اس وقت ملی جب فرانسیسی کیمیاءدان نے نباتاتی تیلوں پر تحقیق کے بعد اعلان کیا۔ پھلوں اور جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے حاصل کیے جانے والے تیل صحت کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ مائکرو بایولوجی یونیورسٹی کے پروفیسر تھامس ایلی نے اروما تھراپی پر ایک پیپر تیار کیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ چائے کے پودے کے تیل میں کئی بیکٹیریاز کے خلاف قوت مدافعت بھی پائی جاتی ہے، یہ انہیں ہلاک بھی کرتے ہیں۔ لندن کے مارگریٹ موری کا کہنا ہے، گلاب کے پودے سے حاصل کیے جانے والا تیل خواتین کو ڈپریشن سے نجات دلاتا ہے۔ یورپ میں گلاب کے تیل کو اروما تھراپی میں سب سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ ان دنوں یورپ میں یہ بحث چل رہی ہے اروما تھراپی کے لیے استعمال کیے جانے والے تیلوں میں کون سا نباتاتی تیل زیادہ مفید ہے، اور کیا ہر پودے کا نباتاتی تیل اروما تھراپی کے نظریات کو تقویت دے سکتا ہے۔ اس بحث کے ساتھ ساتھ زیادہ تر سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اروما تھراپی صرف اس وقت ہی کارآمد ہے جب اس کے لیے قدرتی نباتاتی تیل کو استعمال کیا جائے۔ ہندوستان میں آریہ قوم کی مدد کے بعد حیوانی ذرائع سے حاصل
ہونے والی خوشبو سے واقفیت پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ یہ ایشیائے کوچک سے آئے تھے، وہاں ہوائے مشکین پایا جاتا تھا، اس لیے ہرن کا نفع ان کی واسطہ سے ہندوستان میں آیا، لیکن یہاں کے وید اسے خوشبو کی بجائے دوا سمجھنے لگے۔ اس کو بطور خوشبو مقبولیت میسر نہ آئی۔ پھولوں کی سہانی خوشبو کو برقرار رکھنے کے لیے ملکہ نور جہاں نے سب سے پہلے عطر سازی کی صنعت کو رواج دیا۔ پھولوں کو کسی بے رنگ تیل کے ساتھ کشیدگی کر کے گاڑھی اور گہری خوشبو ایجاد ہوئی، جسے عطر کہا جانے لگا۔ ہندوستان کے شہر قنوج میں یہ صنعت مسلمانوں نے فروغ دی اور آج بھی ان کے قبضے میں ہے۔ ان کے یہاں زیادہ تر یہ پھلوں کی مہک کے تیل کی صورت دی گئی ہے، لیکن اسلام نے مسلسل اثرات کی بدولت یہ امبر اور کستوری کی خوشبو سے آگاہ کیا ہے۔ ان کے عطر آج بھی سب سے گراں اور اہمیت رکھتے ہیں۔ مزید اس طرح کے موضوعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔